امام مالک تک نے موطا میں اس کو بیان کیا. لیکن بہرحال یہ رسول کو تو نہ صاحب اختیار مانتے ہیں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ حیات مانتے ہیں. لیکن اپنے مولویوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا ہے؟ آئیے میں ایک عبارت دکھا رہا ہوں، درود شریف پڑھیں آپ. یہ دیکھیے اپنے مولویوں کی جب بات آئی تو کیا مانتے ہیں. تقویۃ الایمان کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل چکے. تذکرۃ الرشید ہے یہ کتاب، صفحہ 46 جلد نمبر 1 ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی کے حالات زندگی پر کتاب لکھی گئی. لکھنے والے مولانا محمد عاشق الہی میٹھی، ان کے مرید و خلیفہ، دیوبند سے ان کا تعلق ہے. تبلیغی جماعت والے بھی بہت مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ محمد الیاس کاندھیلوی جو ہے تبلیغی جماعت کے بانی، ان کے پیر و مرشید ہے رشید احمد گنگوہی. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بھاوت کا اس میں اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا. کون اعلیٰ حضرت؟ فاضل بریلوی نہیں، امام احمد رضا کی بات نہیں ہو رہی ہے. دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت ہے، دیوبندیوں میں بھی کچھ اعلیٰ حضرت ہے. کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بات ہو رہی ہے. اور حاجی امداد اللہ کون ہے؟ رشید احمد گنگوہی کے پیر ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر ہے. قاسم نانوتوی صاحب کے پیر ہے. خلیل احمد امبیٹوی صاحب کے پیر ہے. اور مولانا محمد الیاس کاندھیلوی کے دادا پیر ہے. ان کو یہ کہتے ہیں لاڑ سے اعلیٰ حضرت. تو اب اگر کل کوئی دیوبندی آپ سے پوچھے کہ بریلی میں کہاں سے اعلیٰ حضرت آ گئے تھے، بھائی رسول تو حضرت، عیسیٰ تو حضرت، ان سے کہنا دیوبند میں بھی کب سے اعلیٰ حضرت آنے لگے. پہلے اس کا جواب دو. کہتے اعلیٰ حضرت کی بھاوج کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا. جو اعلیٰ کی بھاوج کی بھابھی تھی بڑی مخلص عورت تھی، اچھے اعتقاد اچھے نظریات والی عورت تھی. مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی اور کسی مہمان کے ناوقت آنے سے کبھی تنگ دل نہ ہوتی تھی. کہتے کہ جب بھی مہمان آتا گھر میں کوئی حاجی امداد اللہ سے ملنے، کھانا وہ خود پکاتی تھی اور کوئی مہمان کسی بھی وقت آ جائے برا نہیں مانتی تھی. ایک دن اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوج آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہے. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امداد اللہ صاحب نے خواب یہ دیکھا کہ ان کی بھاوج مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھاوج سے فرمایا اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے. اس کے مہمان علماء ہیں، اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا. معاذ اللہ، استغفر اللہ میرا. بتائیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نعوذ باللہ، رسول کو باورچی بنا دیا اور اپنے مولوی کی عظمت بتانا تھا تو اب نبی زندہ بھی تسلیم کر لیے گئے اور کھانا پکانے مدینے سے دیوبند بھی آ گئے، حاجی امداد اللہ کے گھر بھی آ گئے اور جا بھی تھا ان کا گھر. ایک بات بتائیے، رسول اللہ کی توہین ہے یا نہیں کہ سرکار کے لیے کہا جائے نعوذ باللہ کھانا پکانے آئے؟ توہین ہے نا. اگر آج فاروق اعظم ہوتے تو کیا کرتے؟ فاروق اعظم کے پاس کوئی جاتا اور کہتا کہ حضرت عمر سنو، ہماری جماعت کے علماء اتنے گریٹ ہے، اتنے اونچے ہیں کہ تمہارے نبی کا کھانا پکانے آئے. فاروق اعظم اس کی پیشانی کو چوم لیتے، پھر کہتے واہ یار تم تو بڑے اچھے لوگ ہو، ہم تو رسول کے غلام بنے رہے، حضور کی غلامی میں ہی زندگی گزار دی ہم نے، نبی کے قدم مبارک میں کانٹا چبھ جائے اس سے بھی ہمیں تکلیف ہوتی تھی. تم تو بڑے اونچے لوگ ہو یار، رسول اللہ سے کھانا ہی پکوا دیا. کیا کرتے حضرت عمر؟ تلوار نکلتی گردن تن سے الگ ہو جاتی. لیکن دیکھیے وہابی کی بد نصیبی، توہین کرنے کے بعد بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ان کو. پاکستان کا ایک مولوی ہے الیاس گھمن، کیا نام ہے؟ الیاس گھمن. مناظر ہے ان کا بہت بڑا. 4 سال ہو گئے تقریباً اس بات کو کہ میں نے بامبے میں ایک تقریر کی تھی. اس وقت ایک کتاب کی میں نے پیش کی تھی اور کہا تھا کہ رسول اللہ کی اس میں توہین ہے. اس تقریر کا میرے نام ہے تبلیغی جماعت کی حقیقت. مولوی ریاض گھمن اور اس کے چمچوں نے جواب دیا، کہا کہ اس میں کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں ہے، فاروق رضوی جاہل ہے. خاموخواہ کسی بھی بات کو توہین بول بول کے لوگوں میں بیان کرتا ہے اور علماء دیوبند کو بدنام کرتا ہے. اور پھر مثال دکھا کہ دیکھیں توہین اس لیے نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پوری امت میں مثل باپ کی، پوری امت حضور کی اولاد ہے تو حضور نے اپنے بچے اور اپنی اولاد سمجھ کے کھانا پکا دیا تو اس میں کیا ہے ہو گیا؟ یہ تعویل ہے.
یعنی توبہ نہیں کرتے، تعویل پیش کرتے ہیں. اور پھر مثال بھی آگے کہا کہ دیکھو کئی بار ایسا ہوتا ہے گھر میں ماں نہیں ہوتی ہے، ماں اپنے گھر چلے جاتی ہے، سسرال وغیرہ اپنے میکے چلے جاتی ہے، معاف کیجیے گا، میکے جاتی ہے، بچے باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، بچوں کا کھانا باپ ہی پکا دیتا ہے. بچے اگر پیشاب پاخانہ کر دے تو باپ دھلا بھی دیتا ہے. تو کیا باپ باورچی ہو جاتا ہے؟ کیا ان کی غلاظت صاف کرنے سے بھنگی ہو جاتا ہے، بہتر بن جاتا ہے؟ فاروق رضوی جاہل ہے. میں نے اس کا بھی جواب دیا، ابھی تک تو جواب نہیں آیا فی الحال. اب دیکھو اس کا کیا جواب سوچ کے دیتے ہیں وہ، پھر آئے گا تو اس کا پھر ہم بھی جواب دیں گے کچھ نہ کچھ. میں نے جواب دیا کہ چلو میں نے مان لیا تمہاری یہ تعویل کو کہ رسول اللہ بڑے ہیں اس لیے چھوٹوں کے گھر شفقت فرمائی کھانا پکانے آ گئے. تو تمہارے علماء دیوبند بھی تو مجھ سے بڑے ہیں، تو وہ چھوٹے ہیں، وہ بھی بڑے ہیں نا، میں تو بچہ ہی ہوں نا ان کے سامنے کا. تو خواب تمہیں ہی تھوڑی دکھتے، خواب تو ہمیں بھی دکھتا ہے. تو مجھے بھی خواب دکھا، اور خواب یہ دکھا کہ میرا نوکر میرا پاخانہ صاف کرنے آیا. تبھی مولانا اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانا تبھی تینوں ایک ساتھ آئے. ایک کے ہاتھ میں بالٹی بھر پانی تھا، ایک کے ہاتھ میں جھاڑو تھی، ایک کے ہاتھ میں فنائی کی بوتل تھی، اور تینوں نے میرے نوکر کو ڈانٹ اور کہا تو اس قابل نہیں کہ فاروق رضوی کا پاخانہ صاف کرے، ان کا پاخانہ ہم تینوں مل کر صاف کریں. میں نے کہا بڑے تھے چھوٹے کا کام کر دیا، اب تو بھنگی تھوڑی بن گئے اس سے. تو تعویل یہاں بھی تو مانو. تو یہاں چہرے کے جغرافیے بگڑ جاتے ہیں کہ ہمارے مولوی کی توہین ہو گئی. تو جب تمہاری مولوی کو لے کر ہم خواب بیان کریں تو توہین ہوتی ہے. تو کبھی یہ بھی تو سوچو تم کہ جب تم نبی پاک کو ہمارے آقا کو باورچی بناتے ہو تو کیا ہمارے دلوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ اور ایک دوسری کتاب میں کیا لکھا گیا یہ بھی دیکھ لیجیے. اب نبی کو زندہ بھی ماننے لگے اور اب اختیار بھی ہو گیا، کھانا پکانے کا بھی اختیار ہو گیا. ارے جب مر کر مٹی میں مل گئے تو آئے کیسے، آئے تو کھانا پکایا کیسے؟ اب یہ بھی دیکھ لیجیے. یہ الراحموں کا آتے آپ خلیل احمد امبیکری صاحب نے لکھی، رشید احمد گنگوہی کے شاگرد ہے. استاد مولانا محمد الیاس کاندیوی تبلیغی جماعت کے بانی کے کتب خانہ امدادیہ دیوبند سے کتاب چھپی، صفحہ 62 ہے. کیا لکھا ہے؟ مدرسے دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے. سہارنپور میں ہے نا مدرسہ، جانتے ہیں نا آپ دیوبند کا مدرسہ کہاں ہے؟ سہارنپور یوپی میں، آپ ہی کے یوپی صوبے میں. کہتے اس کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے. صدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے، کئی سو عالم یہاں سے پڑھ کر گئے، اور خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا. ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہیوں سے اور خرافاتوں وغیرہ سے نکال دیا. یہی سبب ہے، کہتے یہی وجہ ہے کہ ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے. کہتے یہی وجہ ہے کہ ایک نیک بزرگ، دیوبند کے کوئی نیک بزرگ تھے، ان کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، اور حضور کے خواب میں جب فخر عالم یعنی نبی پاک تشریف لائے، زیارت ہوئی ان کو، تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہے. تو رسول اللہ دیوبند کے مولوی صاحب سے، بزرگ سے اردو میں بات چیت کرنے لگے. تو بزرگ بڑے حیران ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ تو عرب کے رہنے والے، عربی بولتے تھے، آپ کو اردو زبان کہاں سے آ گئی؟ تو نبی پاک نے کیا جواب دیا ذرا سنیے. فرمایا کہ جب سے علماء مدرسے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا. کہتے اس مدرسے کا رتبہ تو دیکھو کہ اردو سیکھنے رسول اللہ اس مدرسے میں آئے ہیں. یہ دیوبند کا مدرسہ کب بنا بھائی؟ 1400 سال بعد کہ 1400 سال پہلے؟ 1300 پکڑ لیجیے، موٹا موٹا 100 سال بھی اگر ہو گئے دارالعلوم دیوبند کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1300 سال تک انتظار میں کہ کب دیوبند کے مولوی پیدا ہوتے، کب مدرسہ بنتا، کب جا کے میں اردو سیکھوں. 1300 سال تک رسول اللہ اردو سے نہ واقف. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. جبریل بار بار آئے نبی کے پاس، انہوں نے کبھی نہیں کہا جبریل اردو میں تو سکھا دو، ورنہ اپنے ہندوستانی غلاموں کی زبان میں کیسے سمجھوں گا. تو جبریل نے کہا رسول اللہ رک جائیے، دیوبند کے مولوی آ رہے ہیں ان سے سیکھ لیجیے گا. معاذ اللہ، 1300 سال تک انتظار کر رہے ہو تو اردو سیکھنے کے لیے. توحید نہیں ہے نبی، توحید بھی ہے، لیکن جب اپنے مدرسے کی اہمیت بتانی ہو تو نبی کا اختیار یہ کہ مدینے سے چل کر دیوبند بھی آ سکتے ہیں. تو جب اردو سیکھنے تمہارے نزدیک آ سکتے ہیں تو
हम गुनाहगारों की मदद के लिए क्यों नहीं आ सकते? वहां क्या मौत आती है कि शिर के फतवे लगाने लगते हो। लेकिन ये तो तुम्हारा झूठा ख्वाब, झूठा किस्सा, और अल्लाह ने तुम्हारे झूठ को खोल दिया। तो जिस इबारत में तुम कह रहे हो कि हमने रसूल को उर्दू सिखाई, उस इबारत में तुम्हारी उर्दू बिगड़ गई। और उर्दू यूं बिगड़ी कि वो बुजुर्ग क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपको ये कलाम कहां से आ गई? अरे कलाम मुज़क्कर है, वो कलाम कहां से आ गया होना चाहिए, वो आ गई हो गया, वो मुअन्नस बन गया कलाम। तो तुम्हारा मुज़क्कर मुअन्नस कुछ ठीक नहीं है और तुम नबी को उर्दू सिखा रहे हो। ये तो ऐसी हुआ, मेरे बिहार के कुछ उलमा बैठे तो माजरत में समझा रहा हूँ कि अक्सर बिहारी हजरात का मुज़क्कर और मुअन्नस ठीक नहीं रहता। तो हमारे मोहल्ले के मौलाना है, एक नाम नहीं ले रहा हूँ, सुनेंगे तो अच्छी ले जाएंगे अगर तकलीफ चलेगी नेट पर। तो बोले यार लखनऊ जाके मैंने मजाक उड़ा के आया। मजाक नहीं उड़ा रहा, वो बिहार के अक्सर उलमा जब तकलीफ करते खाको थी खाको, तो वो अक्सर करते तो हम उनको मजाक में बोलते हैं कि मौलाना बिहार गई, साथ में उनका औरत भी गया। ये वाली उर्दू है वो। तो खुद इनकी उर्दू ठीक नहीं है, आ गई है वो कलाम, और ये रसूल को उर्दू सिखा रहे हैं। बताइए इससे बड़ी क्या बेबाकी और गुस्ताखी होंगी। पूरी कायनात में अल्लाह के अलावा कोई ऐसी हस्ती है जो नबी को कुछ सिखा सके? बोलो है? हमारे नबी सीखने आए थे कि सिखाने आए थे? सिखाने आए थे। तो उर्दू सीखने की क्या जरूरत थी? उनको तो अल्लाह ने पढ़ाया, और कैसा पढ़ाया? वअल्लमा का मालम तकुन तालम, हबीब जो तू नहीं जानता था वो सब मैंने तुझे सिखा दिया। देवबंद के मौलवी कह रहे अल्लाह सब सिखाया, उर्दू छोड़ दिया था, वो कोर्स तो हमने मुकम्मल करवा दिया, कोर्स अनकम्प्लीट था वो। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह कहता है वही तो रहमान है जिसने कुरान नाजिल किया अपने हबीब पर, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया और उसको कलाम करना सिखाया। अल्लाह कह रहा मैंने तो सिखाया अपने हबीब को। ये बोलते तूने सब सिखाया, उर्दू तो छोड़ दी थी ना। ये जहालत की बात है। अब एक